بزرگان محترم، گزشتہ ہفتے درمیان میں ایک بات یہ آئی تھی کہ اگر کسی کا انتقال ہو جاوے، مرد کا، باپ کا، اور اس کا والد حیات ہو، اور جو لڑکا انتقال کر گیا اس کی بھی اولاد ہے، یعنی والد انتقال کر گئے، دادا موجود ہے اور دادا کا پوتا موجود ہے، تو ہمارے یہاں بس ہم آدھی بات جانتے ہیں کہ لاوارث، کیا بولتے ہیں کہ وہ تو لاوارث ہو گیا، اب گویا کہ اس کو میراث میں سے کچھ دینا نہیں ہے، دیتے ہی نہیں۔ یہ مسئلہ ہم نے آدھا سمجھا ہے، آدھا نہیں سمجھا، اور اس مسئلے پر زیادہ گفتگو بھی نہیں ہوتی، تو اچھے خاصے دیندار سمجھے جانے والے لوگ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ لاوارث۔ اب اس میں کیا ہوتا ہے، اعتراض بھی ہوتا ہے اور اشکال بھی ہوتا ہے۔ مسلمان دین کے کسی حکم پر اعتراض نہیں کر سکتا، ورنہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا، خطرہ ہے۔ ہاں اشکال ہو سکتا ہے کہ مولوی صاحب آوا تو مجھے سمجھ میں نہیں آئی، آ مسئلو ذرا تمہیں سمجھاؤ، آؤ کیم چھے، تو اشکال ہو سکتا ہے۔ لیکن جو ایمان کی دولت سے محروم ہیں ان کو اعتراض ہوتا ہے، وہ کیڑے نکالتے ہیں، اور اس میں ایک مسئلہ وہ یہ بھی اٹھاتے ہیں کہ اسلام نے کیسا ظلم کیا ہے کہ جن کے والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا اور اس کے دوسرے چچا ویل سیٹ ہے، ان کے بچے بھی بڑے ہیں، یہ چھوٹا لڑکا تھا اور اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اور اسلام نے اس کو لاوارث قرار دے دیا اور دادا کی ملکیت میں سے اس کو کچھ نہیں ملے گا۔ ہم میں سے تو شاید کسی کو اشکال نہ ہو، لیکن ان الذین آمنوا میں جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، وکیل ہے، ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، جو ویل ایجوکیٹڈ لوگ ہیں اور ان کو دین کا مطالعہ ہے، یا یہ کہ یہ مسئلہ انہوں نے سن رکھا ہے، تو ان کو پھر اشکال ہوتا ہے کہ یہ کیسا حکم ہے اسلام کا۔ اسی لیے میں نام نہیں لیتا اس ملک کا، مسلم ملک ہے، اس نے وہاں یہ قانون بنا دیا کہ دادا کو یہ یتیم پوتے جو ہیں ان کو کمپلسری میراث میں سے حصہ دینا پڑے گا۔ مسلم ملک کا دعویٰ ہے ان کو، اور یہ مسئلہ وہاں لکھا ہوا ہے۔ کیوں؟ یہی غلط فہمی کہ آدھی بات سمجھی ہے۔ تو میں نے پھر آپ کو بتایا تھا کہ اس کا حل شریعت اسلامیہ نے یہ رکھا ہے کہ دادا وصیت کر جائے، اور جاوید بھائی وصیت کتنے میں ہوتی ہے؟ 1/3 کے اندر جو ہے وہ ہوتی ہے۔ تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بعض مرتبہ، بھئی کون بیٹھا ہے لمبے پاؤں کر کے، کون ہے تم؟ وہ کون بیٹھا ہے؟ یا ادھر بیٹھو، تو قبلے کی طرف کر کے بیٹھا ہے، چہرہ بھی ادھر ہی ہے۔ بہرحال ہاں میں یہ کہہ رہا تھا کہ 1/3 اس کے اندر وصیت کر سکتا ہے، تو دادا وصیت کر کے جائے۔ اور وصیت تو آدمی کبھی بھی کر سکتا ہے، یہ بھی غلط فہمی ہے کہ وصیت مرتے وقت ہی کرے، نہیں، آپ اب بھی وصیت کر دو۔ جیسے ہی آپ کے لڑکے کا انتقال ہوا، یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں آپ کے، یتیم پوتے پوتیاں ہو گئی، ابھی وصیت کر دے دادا کہ میں جو ترکہ چھوڑ کے جاؤں گا اس میں میرے یتیم پوتوں کو 1/3 میں سے سب کو ملے گا، یہ آپس میں جو ہے وہ تقسیم کریں گے۔ یہ مسئلہ آیا تھا، مجھے یہ مسئلہ آج بیان نہیں کرنا ہے،
کچھ ڈیٹیل میں اس کی آپ کو بتا چکا ہوں. اس دن جب میں جا رہا تھا مجلس ختم کر کے تو ایک صاحب نے ایک مسئلہ پوچھا میراث کے تعلق سے جو بڑا اہم ہے، اور خاص کر کے ہمارے اس علاقے میں تو اور زیادہ اہم ہو گیا ہے. کیوں؟ جس کے اپنے مکانات ہیں، یہ ہاسپٹل روڈ اور فوربرگ روڈ اور کائیولڈر روڈ اور آپ کا کون سا روڈ، ہاں یہ تو سب اب تو ملین سے بھی اوپر 2 ملین کے قریب ہو گئے ہیں. تو یہ مسئلہ اب وہاں پیش آئے گا، سمجھنے کا ہے. تو انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ مول صاحب کیا مسئلہ ہے، اور ان کی بھی چاہت یہ تھی، وہ صاحب موجود ہے اس مجلس میں آج بھی. تو میں نے ان کو کہا تھا کہ آئندہ ہفتے اس کو بیان کر دوں گا. تو آپ سوچیں گے کہ مول صاحب تمہیں تو لاسٹ ویک کہلو کہ منڈے نہ آ بیان کرے نے ٹیوزڈے نہ آ کرے نے وینسڈے نہ آ کرے نے تھرسڈے نہ آ کرے ہیں، تو تمہیں تو تے વાત پر رہا نہیں. تو એટલે میں ذرا تمہیں کہہ دیتوں. تو میں نے، اور اب میرا معمول جو لوگ بیٹھتے ہیں وہ جانتے بھی ہے کہ کوئی ٹاپک ہمارا چل رہا ہوتا ہے، لیکن میں نے یہ بات حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب پالن پوری نور اللہ مرقدہ سے سیکھی. حضرت بارہا فرماتے تھے کہ میں بیان کروں کسی بھی ٹاپک پر، اس سے زیادہ فائدہ مند یہ ہے کہ تم مجھے بتاؤ کہ مجھے کیا بولنا ہے اور کس ٹاپک پر بولنا چاہیے. اور حضرت اسی لیے Q&A جو مجلس ہوتی تھی اس کو اسی لیے پسند کرتے تھے کہ بیان میں تو میرے دماغ میں جو مضمون ہے میں وہ بیان کروں گا، لیکن یہ Q&A کی مجلس ہوگی، نشست ہوگی، یہ جو گیدرنگ ہوگی، تو اس کے اندر تم جو جاننا چاہتے ہو وہ بات سامنے آئے گی. اس لیے وہ اس کو پسند کرتے تھے. تو اس لیے میں بھی درمیان میں کوئی مسئلہ پوچھتا ہے تو ہم اپنے ٹاپک کو اعتکاف کرا دیتے ہیں. تو اس کو جو ہے وہ اعتکاف کی حالت میں اسماعیل جیسا رکھ دیتے ہیں. پھر انشاءاللہ جو ہے ہم کو تو یہیں پہ رہنا ہے جب تک آپ ہم کو برداشت کر سکو. ہاں، تو اس لیے ہماری نیت تو ابھی رہنے کی ہے. اب آپ کی نیت کیا ہے وہ آپ جانے اور اللہ جانے. تو بہرحال جب تک ہے تو آپ کو بتاتے رہیں گے. تو چلے وہ بات آپ کو بتانی ہے، لیکن میرا معمول ہے کہ عام طور پر میں شروعات کچھ اشعار سے، نظم سے یا کسی شاعر کے کلام سے جو ہمارے ٹاپک سے کیا رکھتا ہو، مطابقت رکھتا، مناسبت رکھتا، اس سے کرتے ہیں. تو چلے سنیں. ساحر لدھیانوی نے لکھا ہے، لو اپنا جہاں دنیا والو ہم اس دنیا کو چھوڑ چلے. لو اپنا جہاں دنیا والو ہم اس دنیا کو چھوڑ چلے. جو رشتے ناتے جوڑے تھے وہ رشتے ناتے، ماشاء اللہ آپ بھی شاعر ہیں. بالکل صحیح جو ہیں آپ نے جواب دیا عارف بھائی. لو اپنا جہاں دنیا والو ہم اس دنیا کو چھوڑ چلے. جو رشتے ناتے جوڑے تھے وہ رشتے ناتے توڑ چلے. کچھ سپنے، کچھ سکھ کے سپنے دیکھ لیے، کچھ سکھ کے سپنے دیکھ لیے، کچھ دکھ کے سپنے جھیل لیے. کچھ سکھ کے سپنے دیکھ لیے، کچھ دکھ کے سپنے جھیل لیے. گردش کی، تقدیر کی گردش نے، انہوں نے اندھی بھی کہا ہے لیکن یہ لفظ مجھے اچھا معلوم نہیں ہوتا تو اس لیے میں اس کو حذف کر دوں گا. میں نہیں بول رہا ہوں جان بوجھ کے. تقدیر کی گردش نے جو کھیل کھلائے کھیل چلے. تقدیر کی گردش نے جو کھیل کھلائے کھیل چلے. ہر چیز تمہاری لوٹا دی، ہر چیز تمہاری لوٹا دی.
ہم لے کے نہیں کچھ ساتھ چلے، ہم لے کے نہیں کچھ ساتھ چلے۔ اور عمران بھائی پھر دوش نہ دینا اے لوگو، پھر دوش، یہ دوست فرینڈ والا نہیں، دوش، دوش کا کیا معنی ہے؟ یہ ہندی ورڈ ہے، آروپ، ماشاء اللہ، ہاں حنیف بھائی پڑھے لکھے آدمی ہیں تو ہے حسن بھائی، تو جزاک اللہ، تو دوش یعنی آروپ، ہاں، پھر دوش نہ دینا اے لوگو، دیکھ لو ہم دنیا سے خالی ہاتھ چلے ہیں۔ اللہ اکبر، کتنی اچھی بات کہی ہے۔ آدمی سب کچھ یہیں چھوڑ جاتا ہے اور یہیں چھوڑ جانا ہے۔ اسی لیے سکندر اعظم، آپ جانتے ہیں یہ لوگ کیا بولتے ہیں، الیگزینڈر، ہاں، تو نورانی بھائی اس نے وصیت کی تھی کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو جنازے سے باہر میرے دونوں ہاتھ، ہاں ویسے تو شریعت نے ہمیں کیا حکم دیا ہے، یاد رکھو، جیسے ہی انتقال ہو فوراً ہاتھ کو سمیٹ لینا ہے یہاں اس طرح دونوں ہاتھ کو، ورنہ پھر آپ فوراً یہ کام نہیں کرو گے تو یہ کڑک ہو جاتے ہیں، سخت چودھری صاحب ہاتھ ہو جاتے، پھر نہیں ہوتا۔ اس لیے یاد رکھو جیسے ہی انتقال ہو گھر میں کسی کا، مرد ہو یا عورت ہو، بچہ ہو یا بچی ہو، تو 3-4 کام فوراً کرو۔ نمبر 1، اس کا منہ بند کر دو، ورنہ منہ کھلا رہ جائے گا، پھر بند نہیں ہوگا۔ اور بعض مرتبہ پھر فاروق بھائی یہ صورت منہ کھلا ہو تو بھیانک لگتی ہے، ڈینجر جو ہے وہ لگتی ہے، اس لیے فوراً منہ بند کرو۔ یہ حضور نے فرمایا حدیث میں، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ ہے ہماری امی جان حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، جب ان کے شوہر کا انتقال ہوا تو ذاکر بھائی حضور نے یہی عمل کیا تھا اور فرمایا تھا، یہی فرمایا تھا کہ بھائی یہ عمل کرو کہ ایک تو منہ بند کر دو، دوسرا آنکھیں فوراً بند کر دو، ورنہ کچھ دیر ہو جائے گی تو کیا ہوگا حنیف بھائی، آنکھیں بھی کھلی کی کھلی رہ جائے گی، دورے وہ چڑھ جاویں گے اور صورت اس سے بھی پھر بھیانک نظر آتی ہے، ڈینجر۔ اور تیسرا کام کیا کرنا ہے کہ یہاں تو میں نے نہیں دیکھا، لوگ نہیں کرتے، ہمارے یہاں انڈیا میں حافظ صاحب کرتے تھے، دیکھا ہوگا آپ نے، کیا باندھ دیتے ہیں، ہاں یہ تھوڑی کے ساتھ وہ مفلر جیسے لپیٹتے ہیں نا، انڈیا میں لوگ مفلر کا استعمال کرتے ہیں، یہاں خالی ہمارے سالے بھائی کرتے ہیں ٹھنڈی میں ہمارے سالے بھائی کی گردن میں پڑا ہوتا ہے مفلر۔ تو بہرحال وہ جو مفلر ہے تو اس طرح کی کوئی چیز کیا کرنا ہے، وہ جو ہے وہ باندھ دینی ہے تاکہ یہ بالکل برابر جو ہے وہ بند ہو جائے۔ اور یہ پاؤں بھی یوں اگر ہو تو کیا کرنا ہے، دونوں کو ساتھ میں جو ہے وہ اس طریقے سے کر دینا ہے۔ اور ایک کام مزید کرنا ہے کہ ہاتھوں کو یہاں پہ جو ہے وہ رکھ دینا۔ تو خیر سکندر اعظم نے یہ فرمایا کہ جب میرا جنازہ تم لے جاؤ تو کیا کرنا، جنازے سے باہر میرے دونوں ہاتھ کر دینا۔ کیوں؟ تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ اتنا بڑا فاتح عالم، دنیا کو فتح کرنے والا، جیتنے والا، اس کو اپنے بعد کے لوگوں کو یہ سندیش دینا تھا، یہ پیغام دینا تھا، یہ سبق دینا تھا کہ بل گیٹس بھی اس کے سامنے کوئی حقیقت نہیں رکھتا، شاید کیلکولیٹر بھی فیل ہو جائے، کمپیوٹر بھی فیل ہو جائے، جاوید بھائی اتنی ملکیت اور جائیداد کا وہ مالک تھا، لیکن کہاں کہ دنیا والوں کو سبق ملے کہ دیکھو پورے عالم کو تقریباً میں نے فتح کر لیا، لیکن جب موت نے مجھے آ دبوچا اور موت کے منہ میں میں جا رہا ہوں تو ساتھ کچھ بھی نہیں لے جا رہا۔ دیکھیے میرے ہاتھ خالی ہے اور کفن میں کوئی زیب بھی نہیں ہوتا کہ ساتھ جو ہے وہ لے جائے، اور اچھا ہے کہ ساتھ نہیں لے جاتے، نہیں تو جٹلا مالدار سے بدھانی قبر راتنا کھدائی جاتی تو کیا ہوتی ہے اقبال بھائی،
تو وہ خود جو ہے وہ ڈالتے تمہیں کہ باڈی گارڈ آپ بتا رہا باڈی گارڈ وہ پھوٹی جائے ہیں یعنی گرمی ہوئی تو فاروق بھائی بل بھلا ناچ ناچے. تو بہرحال یہ اچھا ہی ہوا یہ جو کچھ ہوا. تو سکندر اعظم نے یہی کہا کہ میرے دونوں ہاتھ تم باہر رکھنا تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ ساتھ کچھ نہیں لے جانا. لیکن پھر بھی آپ دیکھیے لوگ گڑبڑی کرتے ہیں میراث کے اندر اور خاص طور سے بہنوں کو حق نہیں دیتے. اور جو لڑکا باپ کے ساتھ رہتا ہے یا کاروبار میں شریک ہے وہ دوسرے بھائیوں کو بھی اتنا نہیں دیتا جتنا ان کا حق بنتا ہے. حالانکہ ایک دن چھوڑ کے چلے جانا ہے سب کچھ. اور بعضوں کی تو اولاد بھی نہیں ہوتی لا ولد پھر بھی آخرت اور قبر خراب کرتے ہیں. بعضوں کی صرف ایک اولاد ہے اور اللہ نے اتنا کچھ دے رکھا ہے لیکن پھر بھی میراث میں گڑبڑی کرتے. اللہ کو معلوم تھا کہ میراث میں گڑبڑی کریں گے اس لیے اللہ نے سورہ نساء میں دوسرا رکوع جہاں شروع ہوتا ہے اور جس کے اندر میراث کا بیان ہے فرمایا یوصیکم اللہ فی اولادکم. اور فرمایا جب میراث کے احکام بیان کر چکے اللہ رب العزت تو جو عمل کریں گے ان کو خوشخبری بھی سنائی, جو عمل نہیں کریں گے ان کو وعید سنائی ڈرایا. تلک حدود اللہ, اللہ نے فرمایا کہ یہ میرا قانون ہے, سب قانون اللہ کے ہیں لیکن فرمایا یہ بطور خاص یہ باؤنڈری ہے, یہ اللہ کی حدود ہے. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. اللہ اکبر. یہ خوشخبری سنائی کہ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ کہ جس نے میراث کو صحیح تقسیم کیا صحیح طور سے جو اللہ نے فرمایا کہ اس نے بڑی کامیابی کو پا لیا. اور فرمایا کہ اگر ایسا نہیں کیا گڑبڑ کی. بعض لوگ کیا سمجھتے ہیں کچھ دیتے ہیں کچھ نہیں دیتے اور دل ان کو یہ ڈھکوسلا دیتا ہے کہ چال کئی نہیں یار ہلا ہے تو بالکل نہیں دیدو تو ایک کئیک تو دیدو نہیں تو ایک کئیک تو دیدو نہیں نورانی بھائی تو کہ اللہ تعالیٰ تو راضی تھے جائے وہ غفور الرحیم ہے. اللہ غفور الرحیم ہوتے تو پچھی آگو کہتے ہوں گا سوچو تب کہتے ہیں اللہ وہ غفور الرحیم سے. دوسرا شیطان کیا پٹی پڑھاتے ہیں کہ اگر پوری میراث دینی پڑی تو 1 کروڑ روپیہ ویسے ہی چلا جائے گا. تو 10 لاکھ مدرسے میں دے دیے, 5 لاکھ یتیم خانے میں دے دیے, 2 لاکھ ہاسپٹل میں دے دیے تو 20-25 لاکھ خرچ کر دیتے ہیں. اور دل کو 2-5 પોયરાને ડાવલું માં હફેદો બનાય કાઢે ہیں સ્પોન્સર بھی જે છે તે કરી લે 2-5 ને. શૈતાન બહુ હોશિયાર તો એ આપણને પટ્ટી પડાવે કે 1 કરોડ આપવા કરતાં 25 લાખ ખર્ચી કાઢની પછી બી 75 તો આપણા પાસે ને તે બી 1000 થોડી લાખ. لیکن یہ قرآن نے کہا ہے اگر اللہ یہی غفور الرحیم یہی میننگ ہوتا تو اللہ تعالیٰ پھر یہ وعید وہاں بیان نہیں کرتے. اور یاد رکھو جیسے زکوٰۃ پوری ادا نہیں کی آدھی ادا کی تب بھی پکڑ ہے, اسی طرح میراث بالکل ادا نہیں کی نہیں دیا میراث جس کا حصہ لگتا تھا یا آدھا دیا کچھ دیا تب بھی پکڑ سے خالی نہیں, وہ پوری جو ہے وہ دینی. اللہ نے فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ. اللہ اکبر. قرآن کے الفاظ پہ غور کرے. قرآن کہیں کہتا ہے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ, قرآن کہیں کہتا ہے وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. یہ دونوں سے خطرناک ہے وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ, یا کہیں قرآن نے فرمایا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ. یہ علیم سے اور عظیم سے خطرناک اس معنی میں ہے کہ وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ کا معنی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ذلت والا عذاب دیں گے. کیسا دیں گے؟ ذلت. ایک تو عذاب میں ہی ذلت ہے لیکن عذاب کی نوعیت ایسی ہوگی, عذاب جس طریق پر دیا جائے گا وہ ذلت والا ہوگا, اہانت آمیز ہوگا. اور ہم جو اس علاقے میں رہتے ہیں حافظ امتیاز,
ہمارے لیے تو بڑا پرابلم ہے. کیوں؟ انڈیا میں زمین جائیداد ہے تو تابی ہاری زمینની કિંમત જે છે તે સોનાના ભાવે આસમાન પર ને અહીંયા જે ઘર લઈને બેઠલા તે 1.5 મિલિયનનું 2 મિલિયનનું હે લીધલા ત્યાં तो सस्ता होता है. चलो अच्छी बात है, अल्लाह ताला ने हर मोमिन को दे, खुश होना चाहिए. याद रखो हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, हैदराबाद गए हज़रत और वहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंगें देखी मुसलमानों की, तो हज़रत थानवी देखते रहे और बहुत खुश हुए. किसी ने पूछा कि हज़रत क्यों खुश हो रहे हैं? फरमाया कि अल्लाह ताला आखिरत में तो मुसलमानों को नवाजेगा ही, लेकिन जब किसी मुसलमान को दुनिया में कामयाब देखता हूँ कि कामयाब कारोबार कर रहा है, पैसे वाला है, उसकी दुनिया भी अल्लाह ने बना दी है, तो फरमाया उस पर भी अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, खुशी का इजहार करता हूँ. वो तो दूसरे मुसलमान का देखकर खुश होते थे. और यहाँ पर जाकिर भाई આપણો ભાઈ હો આપણાથી 2 ડેંગા અગાડી અહીં અહીંયા પેટમાં દુખી. એક ખૂન છે, સગ્ગુ એક માની કોખે જન્મ લીધલો છે, પણ તો બી આપણાથી હજમ નહીં થાય. याद रखो ये बड़ा इम्तिहान है. जितनी कीमतें बढ़ रही है हमारा इम्तिहान उतना ही बड़ा है. ये देना है, करोड़ों में देना है आपको और लाखों पाउंड में मीरास देनी है. कैसे दिल गवारा करे? 1000-2000 હોય તો દઈ દઈએ હે, પણ આટલા દેવામાં આવે તો પછી પહેલાં તો રાતના ઊંઘ જ નહીં આવે હે. કેટલી રાત તો જે છે તે ફારૂકભાઈ ઊંઘ જ નહીં આવે. એક ભાઈ મને કહેતા હતા કે મોલ સાહેબ મારા પાસે પૈસા છે કંઈ કરે કંઈ ઠેકાણે લગાવે કે નહીં. મેં કે કેમ? તે કે જેમના આવવાના છે ખબર પડી, હજુ તો આવલા બી નહીં મળે, તે પહેલાં જ હું ઉડી ગયેલી છું હે કે ભાઈ આનું મૂકા કા ને રાખા કા ને એમાં એમ કે થાય હું. हाँ, ये वाक़ियतन ये आजमाइश है. हुजूर ने इसीलिए फरमाया इन्न लिकुल्ली उम्मतिन फितना व फितनतु उम्मती अलमाल औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम. क्या फरमाया? मफ़हूम है कि हर उम्मत के लिए एक चीज़ बाइस से फितना होती है, बाइस से आजमाइश अल्लाह ताला ने हर उम्मत में रखी है. फरमाया कि मेरी उम्मत का फितना ये माल है. एक साहिब की दुकान थी हमारे इसी इलाके में, मैं नाम नहीं ले रहा, तो उसने मुझे कहा हम कब्रिस्तान जा रहे थे उसके साथ, कोविड का ज़माना था, तो उस वक्त आपने देखा कि इंडिया के अंदर लिखा होता है इस्माइल भाई, ट्रक के पीछे टेम्पो के पीछे તમારો વાહન 10 ફૂટ દૂર રાખો હે. તો અહીંયા આપણે બી એવું જ કરી લો કે વાહનની તમે પોતે જ 10 ફૂટ દૂર રહ્યો અમારાથી હે. तो वो कहने लगा कि यार हमें तो दुकान चलावे तो वो प्रॉब्लम है कि હવે કેટલુંક બચે. મેં કે કેમ? તે કે પૈસા પર તો હાથ લાગેલા જ હોય હસનભાઈ ને તે જ અમારે એમ કે લેવાનું. ને પછી તે નજીરભાઈ કહેવા લાગ્યો કે ખુદાની કસમ કોઈ વસ્તુથી હાથ એટલા મેલા નહીં થાય જેટલા આખો દાડો અમે પૈસા હાથમાં લઈને ગણે તેનાથી હાથ મેલા થાય. और माल कैसी आजमाइश की चीज़ें हैं, इंसान को कैसी मोहब्बत. अल्लाह ने किसी तंजीम का बड़ा बना दिया और उस तंजीम के पास वक़फ़ की ज़मीन बहुत है, दुकान है, मकानात है, लेकिन उसके जो खुद्दाम है उनकी तनख्वाह बढ़ानी है, उनका वेजिस बढ़ाना है. પોતાના ગજામાંથી તો દેવાનું નહીં મળે તો નહીં દેવાય. तो मैं क्या हारा पोते देવાનું होते तो શું થાતે हैं? इनको नहीं देना है. अल्लाह ने इनकम दे रखी है, आ रही है, लेकिन नहीं, जी नहीं करता, नहीं देंगे. तो ये है इंसान की इतनी शदीद जो है वो मोहब्बत. तो उसने कहा कि इतने हाथ जो हैं वो काले हो जाते हैं. इसीलिए हज़रत मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे दुनिया में मुख्तलिफ़ करेंसी है, मुख्तलिफ़ नाम है, पाउंड है, डॉलर है, रुपया है, पैसा है, यूरो है, हैं. तो इसी तरीके से एक है दीनार. तो हज़रत फरमाते थे कि कितना अच्छा नाम है इस करेंसी का, इसमें दीन भी है और नार भी है. फरमाया सही तरह हासिल किया, सही तरह कमाया तो ये दीन है यानी जन्नत है, और नार का माना क्या? जहन्नम. तो फरमाया सही तरह तकसीम नहीं किया, सही तरह हासिल नहीं किया, यही माल नार और जहन्नम का सबब है. तो ये दीन भी है और नार भी है. खैर अल्लाह ताला, मैं पहले मोहताज हूँ, ये सब कहना मेरे लिए बहुत आसान है, लेकिन मेरे लिए भी इस आजमाइश से
پار ہونا بڑا مشکل ہے. آپ سب کے لیے جو ہے وہ مشکل ہے, اللہ آسان کرے. خیر ابھی جو ہے ہمارے اکابر اس لیے ادھر જેબ રખના इसको भी પસંદ નહીં કરते थे, પણ હવે તો તમે પહેલાં જ તમને બતલાવી દીધું કે મારું અહીંયા જ છે, નહીં તો તમે કહે કે મૌલવી સાહેબ તમારું જ ત્યાં છે. તો ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ جیب کو سیدھی طرف رکھو. کیوں؟ دل کدھر ہے؟ દિલની વાત આવે, ઈશ્કની વાત આવે તો આ ભાઈ પહેલા જ નંબર પર ہاں وہ کھیل کھیلنے لگے. تو ادھر جو ہے وہ ہے, تو ادھر جو ہے عارف بھائی تو فرمایا ادھر جیب رکھو گے اور اس کے اندر پیسے رکھو گے تو دل ادھر ہے. دل دنیا کی محبت دل میں ہوتی ہے, پیسے کی محبت دل میں ہوتی ہے. આખો દાડો અઠડાયા જ કરે ફારૂક ભાઈ. તો પછી એનો અસર તો એમ કે પડે એમ કે તમે કે મળશે હવે તો કાર્ડ હોય, હવે તો ધીરે ધીરે કાર્ડ જ આવી જવાના છે. تو بہرحال جو ہے وہ چیز ہے, تو اس لیے کہا کہ جیب ادھر نہیں ادھر رکھو. اگر اللہ کسی کو توفیق دے اس لیے بتا دی بات کہ بھائی ایسا ہو تو جو ہے وہ رکھو. اسی لیے آپ دیکھیے اسلام میں ہر اچھا عمل کدھر سے شروع کرنا ہے؟ سیدھے ہاتھ سے, سیدھے پاؤں سے, سیدھی طرف سے. لیکن نذیر بھائی اور ہمارے حسن بھائی ابھی عمرہ کر کے آئے ماشاءاللہ, ان کو پوچھو آپ نے طواف کدھر سے شروع کیا تھا؟ سیدھی طرف سے یا الٹی طرف سے؟ کہاں سیدھی طرف سے ہیں الٹی طرف سے ہیں. نذیر بھائی کدھر سے کیا تھا؟ الٹے ہاتھ سے نا, حجر اسود سے کرنا ہے نا. تو حجر اسود آپ کے سیدھے ہاتھ پہ رہے گا کہ الٹے ہاتھ پہ؟ لیفٹ سائڈ پہ رہے گا نا. تو کبھی غور کیا آپ نے؟ یہ علماء نے لکھا ہے کہ ہر چیز اسلام نے بتائی کہ سیدھی طرف سے, ہاتھ ہے تو سیدھا, پاؤں ہے تو سیدھا, اگر وہ کام شروع کرنا ہے تو سیدھا. لیکن یہ اس طرف سے ہے. کیوں؟ چاہیے تو یہ تھا کہ ایگزامپل ادھر حجر اسود ہے تو یوں اللہ تعالیٰ فرماتے کہ سیدھی طرف, یعنی یوں ہم کھڑے ہوتے اور ادھر سے یوں طواف شروع کرتے. لیکن طواف ہم یوں شروع کرتے ہیں کہ سینٹر کی طرف جائیں. کیوں؟ فرمایا کہ دل ہی وہ چیز ہے جس میں دنیا کی محبت بھی سما جاتی ہے اور اللہ کی محبت بھی سما جاتی ہے. فرمایا یہ بیت اللہ ہے, اللہ کا گھر ہے, تجلیت کا مرکز ہے, ایمان کا پاور ہاؤس ہے. تو اس لیے ادھر سے جو ہے وہ شروع کرو. فاروق بھائی پتہ نہیں وہ شعر اگر آپ کی برکت سے یاد آ جائے, آپ کی نظر وہ اللہ تعالیٰ دل میں سماتے, وہ شاعر نے کہا ہے دوسرا مصرع تو یاد آ رہا ہے اگر آپ کو یاد ہو کہ میرا ہی وہ دل ہے جس میں تو سما سکے. شاعر کہتا ہے اللہ تعالیٰ کی محبت کو کہ میرا ہی وہ دل ہے جس میں تو سما سکے. پہلا مصرع جو ہے وہ مجھے یاد نہیں آ رہا. تو ویسی ہی چیز ہے, اس لیے فرمایا کہ اللہ کی محبت کے لیے ہم یہاں آئے ہیں. ہاں ارض و سما میں, ارض و سما کہاں تیری وسعت کو پا سکے. شاعر کہتا ہے ارض و سما, ارض یعنی زمین, سما یعنی آسمان. اللہ کی محبت کے لیے کہہ رہا ہے ذاکر بھائی, ارض و سما کہاں تیری وسعت کو پا سکے, میرا ہی وہ دل ہے کہ جس میں تو سما سکے. تو اس لیے کیا کہا طواف کیسے کرنا ہے؟ اس لیے تاکہ دل ادھر جو ہے وہ رہے, کلیکشن جو ہے کنیکشن وہ جو ہے ادھر رہے. ایک صاحب مجھے کہتے تھے, ہنسی کی بات ہے لیکن چلو کیجیے فائدہ ہوگا اور کوئی غلط بھی چیز نہیں ہے. مجھے کہنے لگے کہ بیڈ روم میں آپ ہسبینڈ وائف ہوئی تو એમ કે કઈ તરફ હોવું જોઈએ. મેં કે એવું તો કંઈ કિતાબમાં નહીં લખેલું. તો કે ભાઈ કેવી તરફ જે છે તે હોવું જોઈએ. તો મને કહે કે આપણે આ સાઈડ હોવાનું ને લેફ્ટ સાઈડ જે છે તો વાઈફને આ સાઈડ ડાબા હાથ પર રાખવાનું. મેં કે કેમ? તો કે પછી દિલથી દિલ મળે. خیر بہرحال تو میں کیا کہہ رہا تھا آپ کو کہ یہ بڑی امتحان والی چیز ہے. ہاں یہ آسان نہیں ہوتا, لاکھوں میں کروڑوں میں جو ہے وہ میراث دینا. وقت جو ہے وہ ہو گیا ہے. تو میں وہ مسئلہ جو پوچھا تھا, ابھی یہ تو تمہید تھی, لیکن وہ مسئلہ جو انہوں نے پوچھا تھا, جو یہاں پہ بڑے مہنگے مکانات ہو گئے ہمارے اس علاقے میں, تو شاید ایسا کسی اور کی ذہن میں بھی آئے. اور دیکھیے آدمی کوشش کرتا ہے, ہر چیز مل جاتی ہے. میں فتاوی بنوریہ اس کے فتاوی جاوید بھائی دیکھ رہا تھا,
تو وہ صاحب نے لاسٹ ویک جو مسئلہ پوچھا نا ہو بہو سیم ٹو سیم تے وہ مسئلہ ملی گیا، سوال اور جواب ویسا ہی، اور اس میں ایک ترکیب بھی بتائی گئی پوچھنے والے نے پوچھی تو چلے آپ بھی ابھی گھر تو جائیں گے نہیں، مغرب تو ویسے ہی آپ یہاں پڑھیں گے، اور آج تو مولوی محمد نے مجھے بھی باندھ دیا ہے تو میں بھی جو ہے وہ ادھر ہی ہوں۔ بہرحال تو وہ آپ کو بتانا ہے کہ پھر کیا کرے۔ ایک شعر سنو پہلے، کہتے جسے میراث ہے، کہتے جسے میراث ہے، نہیں آتی یہ بات سب کو راس ہے، نہیں آتی یہ بات سب کو راس ہے، شریعت کے حکم پر کرتا ہے وہی تقسیم جسے اللہ کے وعدے پر وشواس ہے۔ ہاں حسن بھائی کہ جس کو وشواس ہے تو وہی جو ہے صحیح تقسیم وہ کرے گا۔ اب بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ صاحب આટલું મોટું મિલિયન 1.5 મિલિયનનું ઘર, હવે કોઈ એકથી તો બાય થાય નહીં ને એક તો ની બાય થાય કોઈ એકથી ને જે અંદર રહેતા છે એનાથી ની બાય થાય કે ની ઇમ્તિયાઝભાઈ ની બાય થાય ને ની બાય જે છે તે થાય। تو اب جو ہے وہ کیا کرے؟ سنو، شریعت نے یہی بات ایک اور جگہ کہی، عورت کے پاس سونا اور چاندی ہے، سال پورا ہو گیا، اس کو زکوٰۃ نکالنی ہے، اور اس کے جیب میں، اس کے اکاؤنٹ میں، اس کی ملکیت میں پھوٹی کوڑی بھی نہیں ہے، اور سال پورا ہو گیا اور نصاب بھی پورا ہے اس کے پاس سونے اور چاندی کی شکل میں، اور ہسبینڈ خوش قسمتی سے کنجوس مکھی چوس ہے ورنہ اشرف بھائی کیا ہے، بعض ہسبینڈ ماشاءاللہ یہ کرتے ہیں کہ گھر والی کو کہ તારી زکات بھی હું કરું અમે જે છે તેમ કે કાઢી નાખું એમ કે ને કાઢે બી ને કરવું બી જોઈએ એવું હા કરવું બી જોઈએ, આપણું લાઈફ પાર્ટનર છે, لیکن وہ کنجوس مکھی چوس ہے، اور زیور پر اگر وہ استعمال کرے شریعت کہتی ہے تب بھی زکوٰۃ ہے۔ اب اس عورت کو زکوٰۃ نکالنی ہے تو کیا کرے گی؟ اشفاق بھائی کیا کریں گے؟ ہاں بیچنا پڑے گا۔ شریعت یہ نہیں کہتی کہ تارا پاس اب پیسہ نہیں ملے تو روا دے، نہیں، جا کے اس کو کیا کر، صراف کے پاس جا، سونار کے پاس جا اور جا کر اس کو بیچ، اس کو توڑا، چاہے پورا بیچ چاہے آدھا بیچ، اور اس میں سے پھر کیا نکال، زکوٰۃ نکال۔ یہی مسئلہ گھر میں ہے کہ انتقال ہو گیا، ملین کی پراپرٹی ہے، 1.5 ملین کی پراپرٹی ہے، 2 ملین کی پراپرٹی ہے، وہ کہتا ہے کہ میں تو اکیلا بائی نہیں کر سکتا، میرے پاس پیسہ نہیں ہے، نہ دوسرے وارثین میں سے کوئی بائی کر سکتا ہے، تو کہ ہوں تمہیں کہاں تھی دیں، تو کیا شریعت کیا کہے گی؟ بیچ، اس مکان کو کیا کر، بیچ، اور بیچنے کے بعد سب کو اپنا حصہ جو ہے وہ دے۔ چلے بہرحال بات لمبی ہو رہی ہے، جلدی سن لے، وہ میں لکھ کے ہی لایا آپ کو اندر لکھا ہوا، اب میں آپ کو سمجھاؤں گا نہیں کیونکہ وقت بھی جو ہے نہیں ہے، تو سن لے آپ۔ اس کے اندر ایک حل بھی بتایا ہے جو بعض لوگ آج کل ہماری طرف سے کر بھی رہے ہیں، کہ کچھ لوگ بیچ کے کہاں چلے گئے، پول خالی نیچے اتر گئے، سمجھے نا، یہاں سے لیوریج پکڑا اور لیوریج سے پول جو ہے وہ نیچے اتر گئے، تو یہاں سے پول اترے نیچے، انشاءاللہ وہاں سے پول سراج سے بھی نیچے اتر جائے گا، کیونکہ صحیح طرح وہ صحیح اترے ہے، صحیح جگہ جو ہے وہ لگے ہیں، وہ بیت دیا ہے۔ سنو، یہ مسئلہ ہے فتاوا بنوریا کراچی پاکستان کے اندر جو ہے فتاوا ہے، اس میں سوال، ایک آدمی کا گھر ہے جو اس نے اہلیہ کے نام کیا، اہلیہ یعنی بیوی، رہائش بھی اسی گھر میں ہے ان کی، دونوں کی اولاد بھی ہے، وہ اولاد کو وراثت سے محروم کرنا بھی نہیں چاہتے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ دونوں میں سے کسی ایک کا انتقال ہو جاوے اور اولاد گھر بیچنا چاہے تو یہ بے گھر ہو جائیں گے۔ کون بے گھر ہو جائے گا؟ یہ میاں بیوی۔ شوہر کا انتقال ہوا تو بیوی بے گھر ہو جائے گی، اور بیوی کا انتقال ہوا تو شوہر جو ہے وہ بے گھر ہو جائے گا۔ تو کوئی ایسی صورت بتلائیے کہ گھر بھی نہ بیچنا پڑے
اور اولاد میراث سے محروم بھی نہ رہے. یعنی ایسا طریقہ بتلائیے کہ سانپ بھی مر جاوے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے. تو سنیے جواب. ہر وارث اپنے مورث کے انتقال کے بعد، مورث یعنی کہ جو انتقال کر گیا ہے، میت، مردہ، تو ہر وارث اپنے مورث کے انتقال کے بعد اس کے ترکے کی تقسیم کا، ترکہ جانتے ہو؟ آپ پڑھاتے رہتے ترکہ نہیں ہے، حصہ بھی نہیں، چھوڑا ہوا مال، جائیداد، جو کچھ چھوڑ کے گیا اس کو ترکہ کہتے ہیں قرآن کی زبان میں، اسلام کی اصطلاح میں. اس کے ترکے کی تقسیم کا مطالبہ کرنے میں حق بجانب ہوتا ہے. اگر وہ دوسرے ورثاء سے تقسیم ترکہ کا مطالبہ کرے تو درست ہے. میراث کو ورثاء کے مطالبے کے باوجود تقسیم نہ کرنا شرعاً جائز نہیں. اب ایک حل بتایا ہے اگر آپ کی ذہن میں آئے کسی کے. تاہم اس سے بچنے کی ایک صورت یہ ہے کہ میاں بیوی یعنی ہسبینڈ اینڈ وائف حیات ہی میں یعنی زندگی میں یہ مکان بیچ کر 2 چھوٹے مکان لے لے. جمبو جیٹ ایئر انڈیا بیچی نے کیا لے لے؟ چھوٹے چھوٹے جو ہیں چارٹر 2 فلائٹ لے لے، 2 چھوٹے چھوٹے مکان جو ہیں وہ لے لے. ایک کی تو میں بھی یار بڈھا ہو رہا ہوں، کوئی دکھتا نہیں ہے، چالو ادھر. ایک کی مالک بیوی رہے، دوسرے مکان کا مالک شوہر رہے. ایسا کرنے پر کسی ایک کے انتقال پر وہ بے گھر بھی نہیں ہوں گے. سمجھ آیا؟ کیا کرنا ہے؟ 1.5 ملین کا ہے تو فرمایا ابھی زندگی میں بیچ دو اور کتنا خرید لو. ہاں تو لوگ ایسا کرتے بھی ہے، لیکن لوگ ابھی کیا کریں، 2 کر کے ایک میں رہتے ہیں، بیجو کرایہ پر بھاڑے چڑھاوے ایش کرو 10 برس عمر آنے انڈیا ہیں. تو کیا کہا کہ دونوں لے لو، لیکن دونوں لینے میں بھی یاد رکھو ایک کس کے نام پہ کرو؟ وائف کے، اور دوسرا شوہر کے. کیوں؟ تاکہ 2 میں سے ایک کا انتقال ہو تو تقسیم میراث ایک میں جاری ہوگی اور ایک میں تو یہ سکون سے زندگی گزار سکیں گے، پھر انتقال کے بعد جو ہیں وہ کر لیں گے. اگر آپ کو یہ صورت دھیان میں نہیں آتی ہیں صورت کے بھائی، اگر یہ صورت دھیان میں نہیں آتی تو یاد رکھو شریعت کا تو حکم ہے اولاد بھی ماں باپ سے مطالبہ کر سکتی ہے. اب اگر اولاد، والد انتقال کر گیا، ماں گھر میں رہ رہی ہے اور ماں کو کہے کہ گھر بیچو، 1 ملین 1.5 ملین کا ہمیں چاہیے ہمارے حصہ، تو دیکھو یہ شریعت اس کی اجازت دیتی ہے. یہ لڑکا گنہگار نہیں ہوگا. کیوں؟ اللہ نے حق رکھا ہے. ہاں اگر تمام اولاد یہ چاہتی ہے کہ بھئی ہمارے ماں کا انتقال ہو، اس کے بعد کیا کریں گے؟ وہ جو ہیں وہ بیچیں گے، تو پھر الگ بات. لیکن یہاں یاد رکھو ایک اور مسئلہ، ہمارے یہاں بڑے گھر ہے، بعضوں نے اوپر کرائے پہ دیا ہے اور بعضوں نے نیچے بیسمنٹ میں کرائے پر دیا ہے، اور والد کا انتقال ہو چکا، ایک بیٹا ماں کے ساتھ رہتا ہے اور اس نے کرائے پر دیا. اب اس میں تو سب کا حصہ ہے، تو وہ بہت ہوشیار ہیں جو ساتھ میں رکھتا ہے تو بدو بھاڑو پوتے کھایا گیا. اب یہ تو کیا ہو گیا ہے؟ میراث کا ہے، میراث کا. تو اس لیے یہ بھی پوچھو علماء سے کہ ہم جو ہیں ہم کس طرح کریں گے. تو بھائی جواب ذہن میں آ گیا کہ ہاں بڑے بڑے ہیں تو کیا کرنا ہے. હવે તમે કે મોલ સાહેબ અમુને એમ કે આ એરિયો છોડીને ઘર છોડીને જવાનું મન નહીં થાય. એમ તો મને હો તમને જોઈને છોડીને જવાનું મન નહીં થાય, પણ ટાઈમ થઈ ગયો તો હવે મારે તો છોડીને જવું જ પડે. બાકી તમારે છોડીને જવું છે કે તમે જાણો. સુબ્હાનલ્લાહ વ બિહમદી, સુબ્હાનકલ્લાહુમ્મા વ બિહમદી. चल क्या मेरे को बाद में मिले, चल लेने यार अभी भी तो आधा आधा के मालिक है. हाँ तो वो मकान के हाँ लेकिन मालिक